آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ، اور اوپر ان لوگوں کے جو ہادو یہودی بن گئے، حرمنا حرام کر دیا ہم نے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں پر کچھ چیزیں حرام کر دیں، اور یہ سزا اللہ نے ان کو ان کی شرارت اور بغاوت کے سبب دی تھی۔ ما قصصنا، جو بیان کیا ہم نے، علیک آپ پر، من قبل اس سے پہلے، یعنی آپ کو ہم اس سے پہلے اس کی ڈیٹیلز بتا چکے ہیں۔ وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر، یعنی جو تنگی ہم نے ان یہود پر کی تھی ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے، یعنی یہ اپنے ظلم کی وجہ سے اس تنگی کے مستحق قرار پائے۔ اس آیت میں مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں تو ان 4 چیزوں کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں حرام ہیں جنہیں تو مسلمانوں نے حلال کر رکھا ہے۔ یہ جو پیچھے ابھی ہم نے 4 چیزیں پڑھی جن کی حرمت کا بیان آیا ہے، تو یہ مشرکین کہتے تھے کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں تو ان 4 چیزوں کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں حرام ہیں جنہیں تو مسلمانوں نے حلال کر رکھا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی اللہ کی طرف سے ہے تو تم اس کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اللہ کی طرف سے ہے تو یہ فرق کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو چیزیں حرام ہیں وہ یہی ہیں جن کا ذکر سب کتابوں میں ملتا ہے۔ یہودیوں پر جو ایکسٹرا چیزیں حرام کی گئیں تو وہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کی بنا پر حرام کی گئی تھیں، بلکہ اللہ نے امت مسلمہ کو تو مجبوری کی حالت میں بوقت ضرورت ان چیزوں کا استعمال جائز قرار دیا ہے، یعنی ان کے استعمال کی اجازت بھی دی ہے، اور شرط یہ رکھی کہ کوئی گناہ کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ سہولت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہودیوں پر اللہ نے کچھ اور چیزیں بھی حرام کی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور اس وجہ سے وہ بہت مشکل میں، تنگی میں اور حرج میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور اس بات کی ڈیٹیلز ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 146 میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا کچھ اور بھی حرام کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ کس حال کو پہنچے یہ یہود۔ بعض اوقات انسان کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے یا کوئی نعمت اس کو ملنے والی ہوتی ہے، لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے۔ بالکل جس طرح کچھ نیک کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی برکت انسان دنیا میں دیکھتا ہے، مثلا صلہ رحمی ہے، اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی وجہ سے اس شخص کے رزق میں اور عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو فراوانی دے دیتا ہے اور اس کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے، وہ اپنی اس عمر میں بہت بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ گناہ بھی ایسے ہیں جن کی سزا فوراً دنیا میں ملتی ہے، مثلا والدین کی نافرمانی، اسی طرح سے کوئی اگر احسان فراموشی کرتا ہے، پھر اسی طرح سے قطع رحمی، پھر بغاوت، یہ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، رسوائی کی شکل میں، بے برکتی کی شکل میں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طرح یہود پر کچھ چیزیں حرام کر دی گئیں نافرمانیوں کی وجہ سے، آج کتنے لوگ حلال چیزوں کو نہیں کھا سکتے، ایسی ایسی بیماریاں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے حلال چیز نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ میری نافرمانی کرو گے تو نقصان ہی اٹھاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر، ان بے شک، ربک آپ کا رب، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عملوا السوء عمل کیے برے، یعنی زیادتی کی، شرک کیا، کفر کیا، گناہ کیا، نعمتوں کا برا استعمال کیا، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، یعنی نادانی میں، بے وقوفی سے، بے سمجھی سے، کم علمی کی وجہ سے، کیونکہ جہالت کا لفظ نادانی کے لیے، بے وقوفی کے لیے، ناسمجھی کے لیے اور کم علمی کے لیے آتا ہے، یعنی نہ جاننا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیے برے جہالت کی وجہ سے. اچھا یاد رکھیے گا جہالت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک حقیقی جہالت یعنی کچھ بھی نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے وقتی جہالت. مثلا انسان غصے میں، حسد میں آ کر یا پھر غم کی وجہ سے لا علم ہو جاتا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، یعنی اسے علم تو تھا لیکن جذبات کی وجہ سے غلطی ہو گئی. جیسے ہی جذبات ختم ہوئے اور اصل پر لوٹے تو یہ احساس ہوا کہ ہم تو غلطی پر تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی جہالت پر مبنی غلط اعمال کر لیتا ہے ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، یعنی وہ باز آ گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ غلطی کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، یعنی اپنے کام کو درست کر لیا، وہ سنور گئے، یعنی انہوں نے ریپلیسمنٹ کر لی، اچھا کر لیا، برائی کے بعد بھلائی کر لی. ان ربک، بے شک آپ کا رب، من بعدہا، اس کے بعد، کس کے بعد؟ توبہ اور اصلاح کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ غفور الرحیم ہے. یعنی اگر کوئی یہ احساس کر لیتا ہے کہ وہ غلطی پر تھا اور توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے. اس آیت میں انسان کو مایوسی سے نکالا جا رہا ہے. دیکھیں غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، درست رویہ اعتراف کرنا اور اصلاح کرنا ہے. کوئی بھی گناہ ہو جائے اللہ کے حق میں یا بندوں کے حق میں، فوراً توبہ کر لیں، پھر اصلاح کر لیں، یعنی نیکی کے کام کریں. یہ بات ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے کہ غلطی کو ماننا انسان کو اسٹیبلش کرتا ہے، مستحکم کرتا ہے، اور توبہ کرنا خود کو سزا دینا ہی ہے، کیونکہ انسان اپنی انا کا بت توڑتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے. کسی بھی انسان سے آپ اپنی غلطی کی کئی بار معافی مانگیں، کیا وہ معاف نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. پھر اگر ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی بار بار معافی مانگیں تو آپ کا کیا خیال ہے وہ معاف نہیں کرے گا؟ وہ تو رب کائنات ہے، اس جیسا تو کوئی نہیں ہے، اور یہ اللہ ہے جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، وہ تو ضرور معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک من بعدہا، بے شک آپ کا رب اس کے بعد لغفور الرحیم، البتہ غفور الرحیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں سارے انسانوں کے حال پر رحم فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ توبہ کا دروازہ تم سب کے لیے کھلا ہے. جو لوگ بھی نادانی اور جہالت میں شرک کرتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے رہے، اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیں، اور بعث بعد الموت کا عقیدہ ٹھیک کر لیں، کیونکہ مکی صورت ہے نا، تو اگر یہ بعث بعد الموت کا عقیدہ ٹھیک کر لیں، اپنی نیت اور اعمال کو ٹھیک کر لیں، تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. اور پھر یہ آیت عام گناہوں کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ جذبات کی رو میں بہہ کر یا نادانی میں کوئی گناہ کر بیٹھیں، پھر توبہ کر کے اپنی کریکشن یعنی اصلاح کر لیں اور غلط راستے سے رک جائیں، تو اللہ ایسے لوگوں کے حق میں غفور الرحیم ہے. بہت ہی پیاری آیت ہے، سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مایوسی سے نکال رہا ہے. یعنی شرک جیسا بڑا گناہ بھی کسی نے کر لیا ہے، اگر وہ سچا تائب ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا. کوئی زنا کر گیا ہے لیکن سچا تائب ہو گیا، اللہ اس کو معاف کر دے گا. کوئی جھوٹ بول گیا، دھوکہ دے گیا، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. یہ اللہ ہی ہے جو ان بڑے گناہوں کو مکمل طور پر مٹانے پر قادر ہے، الحمدللہ. پھر ہم کیوں استغفار کرنے میں سستی کرتے ہیں یا کمی کرتے ہیں؟ کثرت سے استغفار کیا کریں، کثرت سے استغفار کیا کریں. اتنا زبردست دن گزرتا ہے جس دن آپ کثرت سے استغفار کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا روٹین تھی؟ جن کے اگلے پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 یا 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتے تھے.
ہمارے تو کتنے گناہ ہیں، لمحہ لمحہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کتنی غلطیاں جو ہمیں معلوم ہی نہیں اور کتنی جو ہمیں معلوم بھی ہیں، سبھی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ نادانستہ طور پر اور دانستہ طور پر جو بھی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، جو بھی گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اللہ تو اس کو معاف کر دے، ہمارے نامہ اعمال کو صاف کر دے۔ اللہ تو ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹانے پر قادر ہے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اپنے رب کے حضور پلٹتا ہے، بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے توبہ کی ہے، پتہ نہیں ہماری غلطی معاف ہوئی بھی یا نہیں۔ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت تو اس کے غضب پر غالب ہے۔ اور یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہی ہے، الحمدللہ۔ بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، کان امتن، تھے ایک امت۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ مشرکین اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بتاتے تھے۔ اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کی صفات بیان کی ہیں کہ دیکھو ابراہیم کیسے تھے، کیا تم ایسے ہو؟ اگر تم ایسے نہیں ہو تو پھر تمہاری نسبت ان سے کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ امت کا لفظ کئی معنوں میں آتا ہے۔ امت بمعنی امت بھی ہے، یعنی بڑی جماعت، اور امت بمعنی پیشوا، امام اور رہنما بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے امت کا لفظ بڑی جماعت اور امام کے علاوہ طریقہ اور مدت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دو معنی اس کے آ رہے ہیں، امام اور بڑی جماعت، یعنی دونوں ہی معنی مراد ہیں۔ پہلا معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام امام تھے، اور دوسرا معنی وہ اپنے آپ میں ایک امت تھے، یعنی ان کا وجود ایک امت کے برابر تھا۔ وہ ایک راستہ بنانے والے تھے، ایک ریت ڈالنے والے تھے۔ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہ تھا اور پوری دنیا کفر کے راستے پر گامزن تھی، تو آپ علیہ السلام اکیلے اسلام کے علم بردار تھے۔ وہ باطل کے مقابلے پر اکیلے ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے اتنا کام کر کے دکھایا جتنا ایک پوری امت یا ادارے کا ہوتا ہے۔ کیسی استقامت تھی، کیسا عزم تھا، سبحان اللہ۔ عقائد اور اعمال میں بہت مضبوط تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ کے ایسے فرما بردار تھے کہ اللہ نے انہیں جب ٹیسٹ کیا یہ اس میں پورے اترے۔ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے والدین کو، اپنے گھر کو، اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو چھوڑا، الگ جا کر اللہ کے دین کا کام کیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے بھی آزمایا۔ ہم پڑھ چکے ہیں مکہ میں بیوی بچے کو چھوڑ آئے، گویا ہر امتحان میں پاس ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام میں ایسی خصوصیات تھیں جو ایک بڑی جماعت میں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ وفادار تھے۔ اس بات کا ذکر انشاءاللہ آپ سورۃ النجم آیت نمبر 37 میں پڑھیں گے کہ ابراہیم بہت وفادار تھے۔ پھر یہ کہ صاحب رشد تھے، اس کا ذکر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 میں آتا ہے۔ پھر یہ کہ توحید پر تھے، اور اس بات کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں آتا ہے، اور اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ یکسو تھے، مسلمان تھے۔ پھر اسی طرح سے قلب سلیم کے مالک تھے، اور اس بات کا ذکر سورہ شعراء آیت نمبر 89 میں آتا ہے۔ پھر یہ کہ خیر کو عام کرنے والے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام معلم خیر تھے۔ پھر اسی طرح سے اواہ منیب تھے، حلیم تھے، یعنی بردبار تھے، اور اس بات کا ذکر ہم سورہ ہود کے آیت نمبر 75 میں پڑھ چکے ہیں۔ مہمان نواز تھے،
ہر چیز کی قربانی دینے والے تھے، والدین کے حق کو بھی پہچاننے والے تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، تو انہوں نے اس وعدے کو نبھایا۔ پھر یہ کہ نرم خو تھے، اللہ کے بہت ہی شکر گزار تھے، اور اس بات کو انشاءاللہ ابھی آگے پڑھیں گے۔ ابھی آپ دیکھیے تو ہم سورہ ابراہیم پڑھ کر آئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جہاں عاجزی کی، فرما برداری کی مثال دینی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور جہاں شکر گزاری کی مثال دینی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، بے شک ابراہیم علیہ السلام تھے ایک امت، قانتاً مطیع للہ، اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے مطیع تھے۔ یہاں جو قانتاً کا لفظ آیا ہے قاف نون تا سے ہے، یعنی دوام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ فرما برداری۔ دوام کہتے ہیں یعنی کنٹینیوس، دوام کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ فرما برداری۔ اب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا ٹف ٹائم دیا، بہت زیادہ آزمائے گئے، لیکن یہ اللہ کے فرما بردار رہے، کہیں کوئی شکوہ نہ کیا۔ یہ ہے صحیح معنوں میں شکر گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے حنیفاً، یکسو تھے، یعنی توحید پر تھے۔ حنیفاً کا ایک معنی کیا ہے کہ وہ توحید پر تھے، اور دوسرا معنی یہ کہ اپنے کام پر فوکسڈ تھے، کبھی دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، اللہ کے حکم کو کبھی اگنور نہیں کیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُ، اور نہ تھے وہ من المشرکین، مشرکین میں سے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، کیونکہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ تمہارے جیسے نہ تھے۔ انہوں نے نبوت سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا۔ ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ غور و فکر کیا کرتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم غور و فکر کیا کرتے تھے کائنات پر کہ کیا ستارے میرا رب ہے، کیا چاند میرا رب ہے، کیا سورج میرا رب ہے۔ لیکن جب سب طرف سے یہ بات سامنے آئے کہ ہر مخلوق کو زوال ہے اور وہ رب نہیں ہو سکتا، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اللہ جس نے مجھے اور ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ میرا رب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، شکر کرنے والے اس کی نعمتوں پر، یعنی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے۔ بطور شکر گزار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، کتنا بڑا آنر ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور سورۃ النحل جو نعمتوں کی سورت ہے، تو بطور شاکر کن کی مثال دی گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی۔ اللہ نے ان کو جو بھی نعمتیں دیں سب کے شکر گزار تھے، ان نعمتوں کا صحیح جگہ استعمال کرتے تھے۔ اب آپ ان کی اولاد کو دیکھیں، کیونکہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے نا۔ کیسی شکر گزاری کی انہوں نے اس نعمت کی۔ ایک اولاد مکہ میں آباد کی، ایک شام میں، سب جگہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے یونٹس بنائے۔ اس میں یہ اپنی اولاد سے دور رہے اور بہت سی جذباتی تکلیفوں سے بھی گزرے ہوں گے، تو انہوں نے اولاد جیسی نعمت کی بھی قربانی دی، اس نعمت کا صحیح استعمال کیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر نعمت کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے، یہ لازمی چیز ہے کہ پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، لیکن بندہ اگر نعمت پر فوکس ہو تو ہی شکر گزار ہو سکتا ہے، تو ہی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ماحول تھے، یہ بھی ان کی شکر گزاری تھی۔ ہم خود کوئی کام نہیں کرتے اور ماحول کو بلیم کرتے ہیں نا ہم ایسا، یعنی ہمیں وہ کام خود کرنا نہیں ہوتا لیکن ہم الزام ماحول پر لگاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنا کام کیا، آپ بتائیے ان کے پاس کون سا ماحول تھا؟ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی ان کے پاس، لیکن پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا بھرپور شکر ادا کرنے والے، اللہ کے دین کا بھرپور کام کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ، شکر کرنے والے اس کی نعمتوں پر۔ اجتباہ، اس نے چن لیا اس کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنی نبوت کے لیے،
اپنی دوستی کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو چن لیا، شکر گزاری کرنے کی وجہ سے چن لیے گئے. اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں چنے، اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کرے، تو ہمیں محنت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ چننے کے لیے محنت کرنا کمپلسری ہے اور قربانی بھی کرنی پڑتی ہے اور ساتھ دعائیں بھی کرنی پڑتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے اور اپنی دوستی کے لیے چن لیا اور پاکیزہ رزق بھی عطا کیا. تو اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنی ظاہری نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیے گئے تم نے ان کی کیا قدر کی، پھر تم کیسے خود کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتباہ، اس نے چن لیا اس کو، وہداہ، اور ہدایت دی اس کو، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو سیدھی راہ دکھا دی، یعنی اسلام کی طرف رہنمائی کی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآتیناہ، اور دی ہم نے اس کو، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، بھلائی. دنیا کی بھلائی سے مراد نبوت ہے. پھر یہ کہ تمام الہامی ادیان کی قوم سے محبت ملی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام ادیان میں بہت اہم مانے جاتے ہیں، سب آپ کو اپنا بڑا مانتے ہیں. پھر یہ کہ قرآن میں اللہ نے ذکر خیر کیا، اور مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی پچھلے لوگوں میں ذکر خیر کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر خیر کیا، اور جتنے بھی لوگ ان کے بعد آئے اس میں ان کی سچی ناموری رکھی. پھر یہ کہ یہ ابو الانبیاء تھے، یعنی ان کی بہت سی اولاد کو نبی بنایا. پھر دنیا کی حسنہ سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، یعنی اپنا دوست بنایا، بڑی خیر و برکت سے نوازا. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی میں یہ مانگا کہ جیسی رحمت اور برکت ابراہیم پر اور ان کی آل پر نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر نازل فرما. یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی ہی رحمت اور برکت مانگی جیسی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی پر اللہ نے کی. اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر بھی ایسی ہی رحمت اور برکت نازل فرما. اور یہاں جو یہ بات ہوئی وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہم نے انہیں دنیا میں بھی خوبی دی تھی، یعنی ہم نے انہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، حیات طیبہ کی تکمیل کے لیے دنیا میں ہر وہ خوبی عطا فرما دی جس کی ایک مومن کو ضرورت ہو سکتی ہے. حیات طیبہ کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حیات طیبہ کی کمپلیشن کے لیے دنیا میں ہر وہ خوبی عطا فرما دی جس کی ایک مومن کو ضرورت ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، البتہ صالحین میں سے ہوگا، یعنی آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کچھ اس طرح کی دعا مانگی تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. حضرت یوسف علیہ السلام نے تو دعا مانگی تھی نا، یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو یہ ملے گا خود بتا رہے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم بے شک آخرت میں نیکوکار لوگوں میں سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیک لوگوں میں سے ہے. ثم پھر اوحینا وحی کی ہم نے الیک آپ کی طرف، ان اتبع کہ پیروی کرو، ملت ابراہیم حنیفہ طریقے کی ابراہیم علیہ السلام کے یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے. ملت کا معنی ایسا دین جسے اللہ نے
اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، ایسا دین جسے اللہ نے اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے کمپلسری کر دیا ہو. اب آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، پھر اسی طرح سے اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کو فالو کرنے کا کہا جا رہا ہے. اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. ویسے اصول تمام انبیاء کی شریعت اور ملت میں ایک ہی رہا، اور وہ اصول کیا ہے؟ توحید. ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ مشرکین سے الگ ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی عبادت اور اپنا جینا اور مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کر لیا تھا، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فالو کریں. یعنی ان کے کمال، ان کی عظمت، ان کی توحید اور ان کا طریقہ صحیح ہونے کی وجہ سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں. اچھا، عقیدہ توحید میں پیروی کا حکم ہے. ٹھیک ہے، شریعت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو نہیں کریں گے. کس معاملے میں فالو کرنا ہے؟ توحید کے معاملے میں فالو کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما، بے شک، جعل السبت، فرض کیا گیا ہفتے کا دن، علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے اختلفوا، خلاف ورزی کی، فیہ، اس میں. یہاں پر جو جعیلہ کا لفظ آیا ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا. ٹھیک ہے، مقرر کرنا، لازم کرنا، مسلط کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما جعل السبت، بے شک فرض کیا گیا ہفتے کا دن، علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں پر جنہوں نے خلاف ورزی کی اس میں. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَيَحْكُمُ، البتہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانو، اس میں جو تھے وہ، فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے. اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، کیسے سبت کا قصہ آ گیا. تو سب سے پہلے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ سبت یعنی ہفتے کے دن کی تعظیم کا بھی ملت ابراہیمی میں کوئی حکم نہیں تھا. ٹھیک ہے، پہلی بات کیا واضح کی گئی کہ سبت کے دن کی تعظیم کا ملت ابراہیمی میں کوئی حکم نہیں تھا، بلکہ جمعے کا دن ہی مقرر کیا گیا تھا، اور مسلمان بھی جمعے کے دن کی ہی تعظیم کرتے ہیں. اور ہفتے کا دن یہودیوں پر اس لیے مسلط کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جمعے کی تعظیم کے لیے کہا تو کہنے لگے اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور وہ جمعے کے دن فارغ ہوا اور 7ویں دن یعنی ہفتے کو آرام کیا، تو ہم بھی ہفتے کے دن چھٹی کیا کریں گے. اب آپ دیکھیے اللہ کے آرام سے ریلیٹڈ یہود کا یہ کانسیپٹ بالکل غلط تھا، لیکن انہوں نے ضد کی تو ان کے نبی نے ان سے کہا ٹھیک ہے ہفتے کے دن کو فکس کر لو، اور یہ سختی ان پر کی گئی کہ سیٹرڈے کو بالکل کوئی کاروبار نہیں کریں گے، یعنی کمپلیٹلی آف لیں گے اور سارا دن اللہ کی عبادت کریں گے. لیکن انہوں نے سبت کے حکم کی خلاف ورزی کی. پھر یہ کہ اس آیت میں ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جو حرام اور حلال کے بارے میں تھا کہ سبت کے دن کا شکار یہودیوں پر حرام کیا گیا، تو قرآن میں اس دن کے شکار کو کیوں حرام نہیں کیا گیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو اس سے جو روکا گیا تھا اس لیے نہ تھا کہ سبت یعنی ہفتے کے دن حلال جانور کا شکار کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ان کے اختلافات اور اطاعت نہ کرنے اور بغاوت کرنے کی سزا تھی، کیونکہ وہ سبت کے احکام کو فالو کرنے کے بجائے ہیلے بہانے سے شکار کرنے لگے تھے، اور اس بارے میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں.
اس لیے بطور سزا ہفتے کے دن کا شکار ان کے لیے ممنوع قرار دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں تو سبت کے بارے میں یہود نے پہلا اختلاف کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں جمعے کے دن کا آف نہیں چاہیے، ہمیں سیٹرڈے کو آف چاہیے۔ یہود کا ایک قبیلہ جو ایلا بستی میں رہتا تھا سبت کے قانون کو فالو نہ کر سکا اور ہیلے بہانوں سے اس دن مچھلیوں کا شکار کرتا۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے۔ اور جب دوسرا گروہ ان کو منع کرتا تو کہتے ہم نے کب نافرمانی کی، ہم تو اتوار کو شکار کرتے ہیں۔ ایکچولی وہ جمعے کو جال ڈال کر رکھ دیتے اور اتوار کو اٹھاتے۔ یہ ہیلا اختیار کیا تھا انہوں نے۔ یا پھر یہ بھی آتا ہے کہ جمعے کے دن ایسے گڑھے کھود دیتے، ایسی سرنگیں بنا لیتے کہ جس میں مچھلیاں پھنس جاتی، لیکن اس کو نکالتے اتوار والے دن تھے۔ تو کہتے تھے ہم نے کب نافرمانی کی، ہم تو اتوار کو ہی شکار کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرتے ہوئے قوم کو سیٹرڈے کے آنرز فالو کرنے کا کہا۔ تو نصارہ نے بھی اختلاف کیا اور کہا ہمیں سنڈے کو آف چاہیے، یعنی ہمیں اتوار والے دن چھٹی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیٹرڈے کو آف نہیں لیں گے، جب فرائیڈے تو ویسے بھی ان کو نہیں چاہیے تھا۔ سیٹرڈے انہوں نے کہا ہم اس لیے نہیں چاہتے کہ یہ یہودیوں کا دن ہے، ہمیں سنڈے کا دن چاہیے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پیچھے آئے ہیں، یعنی سب امتوں کے بعد آئے، مگر قیامت کے دن پہلے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اہل کتاب کو یعنی یہود و نصارہ کو کتاب پہلے ملی اور ہمیں بعد میں ملی۔ بس وہ دن جو اللہ نے ان پر فرض کیا تھا ان میں انہوں نے اختلاف کیا، پھر اللہ نے ہمیں وہ دن بتا دیا کہ وہ ہمارے پیچھے رہ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کو اختیار کرنے کی ہدایت دی، اور وہ دن کون سا ہے؟ فرائیڈے کا دن، جمعے کا دن۔ ٹھیک ہے، لوگ اس اعتبار سے ہم سے پیچھے ہیں۔ یہود تو ایک دن پیچھے رہے اور نصارہ اس کے بعد مزید ایک دن۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اس طرح قیامت کے دن بھی وہ ہمارے بعد ہوں گے۔ ہم اہل دنیا میں سے بعد میں آنے والے ہیں، لیکن قیامت کے دن پہلے ہوں گے اور دیگر لوگوں کی نسبت حساب سے پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے تمام اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ ایک اختلاف تو دن کے اعتبار سے ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، میں نے اس کی وضاحت کی، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ اختلاف ہے۔ یہود کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہود تھے، نصارہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے، مشرکین کہتے کہ وہ ہمارے دین پر تھے۔ اب جو بھی ان کو اپنا رہنما مانتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو واضح کر دیا کہ وہ مسلمان تھے، لیکن کوئی بھی اس بات کو اگر نہیں ایکسیپٹ کرتا، نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتائے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا۔ ٹھیک ہے، تو اس اختلاف کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ اور پھر یہ کہ یہاں اس حصے سے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو دین میں اختلاف کرنے، پھر اسی طرح سے زمین میں فساد پھیلانے اور حق کو چھوڑنے کا بدلہ دے گا۔ اللہ ہی ان تمام اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اچھا، یہ جو اختلاف ہے وہ کرتا ہے جو اپنی رائے کو دوسرے کی رائے سے بہتر سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اصل بھلائی اطاعت میں ہے، بحث میں نہیں ہے، اختلاف میں نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم ڈس اگری کر سکتے ہیں لیکن وہ دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اختلاف برائے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، جب ہم علم سیکھتے ہیں تو بہت سی باتیں ہمیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جو ہم نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور بہت سی باتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جو ہم غلط کر رہے تھے۔ اب درست رویہ کیا ہے کہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہوئے اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں اور اختلافات میں نہ پڑیں۔ ہمارا کام قرآن و سنت کی دلیل پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بھی اختلافات میں پڑھتے ہیں اور دلیل کو نظر انداز کرتے ہیں تو ایسا شخص متکبر ہے، کیونکہ
وہ اپنی رائے کو قرآن و سنہ سے بہتر سمجھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی پیارا قول ملتا ہے کہ جب تم کسی انسان کو تکبر کرتا دیکھو تو سمجھ لو وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ متکبر انسان احساس کمتری کا شکار ہے۔ تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ شکر گزاری سے عاجزی آتی ہے اور ناشکری اور احساس کمتری سے تکبر آتا ہے۔ آج ہم کتنی باتوں سے ڈس ایگری کرتے ہوئے اپنی بات منواتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ بہت سے اختلافات کا فیصلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی کریں گے۔ کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا، کون صحیح تھا اور کون غلط تھا، یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو بتائیں گے۔ تمام کے تمام اختلافات، خواہ وہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، سبھی کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ دین کے اعتبار سے کوئی کنفیوژن نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ دین بالکل بلیک اینڈ وائٹ کی طرح کلیئر ہے، ٹھیک ہے؟ سفید اور کالے کی طرح دین بالکل کلیئر ہے، دین کے احکامات بالکل کلیئر ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دینی معاملات میں بہت سے اختلافات لوگوں کے درمیان ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ وہ دلیل کو نہیں مانتے۔ اگر تمام کے تمام لوگ دلیل پر آ جائیں، یعنی قرآن و سنہ پر آ جائیں، تو اختلاف رہے گا ہی نہیں، ختم ہو جائے گا۔ لیکن باوجود اس کے کہ دلیل موجود ہے، لوگ اختلافات کرتے ہیں، اس کا فیصلہ اس دنیا میں نہیں ہو پاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان تمام اختلافات کا فیصلہ کریں گے جو لوگوں کے درمیان ہیں۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ